بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی، پھر بھی ایک کامیاب خاتون تھی۔ اماں خدیجہ کے بیٹے نہیں تھے، پھر بھی رب نے ان کو سلام کہلوائے۔ اماں عائشہ کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی ساری عمر اس غم میں نہیں کھپائی، بلکہ کم عمری میں بیوگی کے باوجود بامقصد اور پروقار زندگی گزاری۔ حضرت آسیہ کو اچھا شوہر نہیں ملا، پھر بھی آخر دم تک حق کے راستے پر ڈٹی رہیں۔ اپنی زندگی کی محرومیوں کو اپنی کمزوری نہیں طاقت بنائیے۔ لوگ بھی تبھی آپ کی محرومیوں کو زبان کی نوک پر رکھ لیتے ہیں جب آپ اس بات پر خود بہت حساس ہوں۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیجیے اور اپنی ذات کی نفی کرنے کے بجائے جو جیسا ہے اسے ویسا قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ جب تک زندہ ہیں زندگی کو بوجھ نہ بنائیے، زندگی کو مفید بنائیے اور اوروں کے لیے مفید بن جائیے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرتے کرتے اگر دل بے قرار ہو جائے، جیسے حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہو گیا تھا، تو اللہ سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ یا رب مجھے تو صبر گوارا تھا مگر دل تڑپ گیا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے پاسا گرو نعمتیں سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی کے پاس اگر وہ نعمتیں موجود ہیں جو آپ کو اپنے لیے ناممکن لگتی ہیں تو اللہ سے مانگ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو سبھی کا رب ہے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بے موسم کی اولاد مانگ لی اور یہ نہیں سوچا کہ عمر بیت چکی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا رب کیا نہیں دے سکتا۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ دعائیں بھی زندگی بدل سکتی ہیں، جو بھی چاہیے ہو وہ بس مانگ لیا کرتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے کب کہا ہے کہ سب نہیں مانگنا مجھ سے؟ تو جو چاہیے بہتر نہیں لگ رہا تو اللہ سے کہہ دو کہ بہتر کر کے مجھے عطا کر دیں۔ تم نہیں لیکن وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کر سکتا ہے، اس کے لیے سب ممکن ہے۔ تمہارا رب ہے، جو جی چاہے اس سے مانگو، خود کو الجھاؤ مت۔ یاد رکھو وہ حالات پہ قادر ہے، تو خود ہی سوچنا مت شروع کر دو کہ مجھے شاید وہ شے مل نہیں سکتی۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے، جو ایک پل میں مومن تو دوسرے پل میں منافق ہو، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہی سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر صرف ایک بار اسے پکار لو تو وہ رب العزت کہتا ہے حاضر ہوں میرے بندے۔ سوچو بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے سوائے رب العزت کے؟ سچ میں اس کی محبت کمال ہے اور لازوال ہے۔ پتہ ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، انہیں وہ انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، ہر قدم پر بتاتا ہے کہ اب ایسے کرو اور اب ایسے تم سنبھلنا چاہتے ہو، تم ٹوٹ ٹوٹ کر تھک چکے ہو، تمہیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے نا، تو اس اللہ سے محبت کر لو۔ حقیقی معنوں میں محبت وہ اکیلے ہی تمہیں کافی ہو جائے گا، پھر تمہیں دنیا سے بے نیاز کر کے وہ صرف اپنا بنا لے گا۔ اپنی زندگی اللہ کے نام کر دے، اپنے غم اس کے سپرد کر دیں، اپنی خواہشیں اس کی حدود میں مقید رکھیں، اپنی حسرتیں اس کی رضا میں فنا کر دیں، اس کی خاطر محرومیوں پر صبر کا گھونٹ پی جائیں،
اپنی تکالیف کو اس کی قدرت کے مرہم میں چھپا دے اور پھر انتظار کریں اس دن کا جس دن آپ کو ان سب امیدوں کا اجر دیا جائے گا۔ اور مت بھولیں اللہ کے یہاں خالص روحیں کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا اللہ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ چیزیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینے کو کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، مگر دیکھیے آخر میں چیزیں ان کے لیے کیسے بدل دی گئیں۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا رکھا ہے۔ شروع میں شاید اچھا نہ ہو یا شاید ہمیں اچھا ہی نہ لگ رہا ہو، مگر اختتام ہمیشہ ہماری توقعات سے بڑھ کے اچھا ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یقین رکھیں اور آنے والے کل کی بہتری کے لیے دعا کریں اور پرعزم رہیں۔ معجزات تبھی رونما ہوتے ہیں جب آپ اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تمام طاقت، تمام حکمت، تمام دانائی اسی ایک کے لیے ہے، صرف اللہ پر توکل کر لیں۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹیوں کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے اللہ سے ضد کر بیٹھتے ہیں، کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں، اسے دعاؤں کا حصہ بنا لیتے ہیں، تہجد میں مانگنے لگتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں اچھی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک وہ چیز ہمیں دیتے نہیں ہیں، لیکن اس کی حقیقت ہمارے سامنے کھول دیتے ہیں، اور پھر یوں ہوتا ہے کہ پہلے ہم جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں پھر اس چیز سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اور پھر ہم اس چیز کو نہ ملنے پہ رب کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت یہ کہہ رہی ہے، اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہوگی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا صبر تھکنے لگے تو یہ آیت یاد کر لینا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ درد میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ یہی اللہ کی رضا ہے، جب تم یہ جان لیتے ہو کہ اگر صبر کریں گے تو اللہ میری طرف مسکرا کر دیکھے گا، تب وہ درد بھی سکون دینے لگتا ہے، بالکل اس آیت کے الفاظ کی طرح۔ اگر صبر کرنا مشکل ہوتا تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ صبر کرو۔ وہ جانتا ہے اپنے پیاروں کو، اور اس کے پیارے جہاں صبر مشکل ہو جائے وہیں پر اور زیادہ صبر کرتے ہیں۔ اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانیاں جو یہ ثابت کر سکیں کہ تمہاری زندگی کا ہر خسارہ اللہ نفع میں بدل کر اس کا ایک بہترین ازالہ کرنے والا ہے، اور وہ کون سی خاص چیزیں ہیں جو تمہارے ہر نقصان کو فائدے میں بدل کر ایک نئے موڑ پر لے جاتی ہیں، تو سنو، زندگی کے بہت سے معاملات تو ایسے ہیں جن کی ابتدا بظاہر جتنی بری ہوتی ہے، انجام اتنا ہی خوشگوار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا دستور بھی بڑا عجیب ہے۔ جب وہ تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہتا ہے نا، تو زندگی کے قوانین تک بدل ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تم سے فرماتا ہے، قسم ہے صبح کی روشنی کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہے۔ اور جان رکھو کہ ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں اور پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ جانتے ہو کبھی کبھی کچھ چیزیں تمہاری زندگی کے ان فائدوں کو نگل جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں دینا چاہتا تھا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کسی کو تلاش کر کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، مگر اپنے سے کمتر کسی کو نہ پایا، اور شام کو خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کا بچہ ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ یاد رکھو اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے، تم کبھی کسی کو خود سے کمتر نہ جانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کسی پر زیادتی کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اسے کبھی مت کھونا جس نے تمہیں پناہ دی ہو، برے وقت میں وہ اپنائیت کا احساس دینے والے کی پناہ۔ جانتے ہو زندگی تمہیں ایسے مخلص انسانوں سے ضرور ملواتی ہے جنہیں تمہاری فکر ہوتی ہے۔ وہ ان پھولوں کی طرح ہوتے ہیں جو خود تو بکھر جاتے ہیں مگر ان کی خوشبو تمہارے ہاتھوں میں بس جاتی ہے۔ پتہ ہے جن کے لیے تم بیش قیمت ہوگے وہ خود کو تمہارے لیے رفع کر لے گا اور محبت کا پیوند لگا کر زیب تن کر لے گا۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر ذلیل کر دے تو ساری عزتیں خاک، جو اگر نصیب کرے تو دو پہاڑوں کے بیچ رکھا ہوا تم تک پہنچا دے، اور نہ کرے تو دو ہونٹوں کے درمیان سے واپس موڑ لے۔ تمام حمد و ثنا صرف اس ذات کو زیبا ہے جو نافرمانوں سے بھی کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، اگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ دوں، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا،
اور شکر ہے اس رب کا جو صرف کھلاتا نہیں بلکہ بہت اچھا کھلاتا ہے، پہناتا نہیں بلکہ بہت اچھا پہناتا ہے، جس نے مہربانی کرنا خود پر لازم کر لیا اور عرش پر تحریر کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ وہم اس وقت تک رہتا ہے جب وہ پوشیدہ رہے، اٹکل سے بغیر دیکھی ہوئی چیز کے لیے ہی ہوتی ہے۔ بارش ہوتی ہے تو زمین کی شادابی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن وہ ابر کے حجاب میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہمیں غیب پر ایمان لانے والے درکار ہیں۔ ظاہر ہو جانا گو کمال ہوتا ہے، کیونکہ جانوں کو وہم سے رہائی دیتا ہے، لیکن غیب میں مصلحت ہے کہ لوگ قیاس کرتے رہیں۔ غیب کی صورت میں عبادت خوب بہتر ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے علم غیبی عطا فرماتا ہے اور غیب سے مطالعہ کرتا ہے، تو خاموش رہ کر اطاعت کرتا جا۔ جب مشاہدہ ہو جائے گا تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اور معجزوں کا ہونا تو تمہارے صبر اور یقین کی دلیل ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے کر جائے گا، اور اگر بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو اللہ پاک سے شکوہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہارے اچھے اور برے سے واقف ہے۔ وہ تمہارا صبر آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو میرے لیے اپنی من پسند شے بھی قربان کر دے، وہ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو بے زبان ہیں، پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا؟ جو دل کی زبان سے اس سے مانگتے ہیں، وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اور وہ کسی کی دعا رد کیوں کرے گا جب وہ خود دعا کی توفیق دیتا ہے؟ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا ہے، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد لیا جانے والا اگلا سانس۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جو ناممکن تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے، تمہارے گرتے آنسو اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً سے تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے۔ تو جو زخمی دل اور آنسوؤں میں بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے، وہ اس جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ میرا اللہ بہت پیار کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو
کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے اس سے منہ نہ موڑنا کہ جو تم نے مانگا وہ تمہارے سوچے گئے وقت پر کیوں نہیں ملا۔ اور یاد رکھو، تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کے کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی اور نہ تم نے کسی سے۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، اللہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے اور نہ ہی روک سکتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب انسان کرسیوں میں بکھر کے اللہ کے روبرو جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے، جب زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو، جب دل تھک جاتا ہے اور اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتی ہے، اس ایک لمحے میں دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بہت بے معنی سی لگے، اور ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ لگ رہا ہو کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، مگر یقین کرو میں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہماری ہر ایک سانس معجزہ ہے، تو پھر تم کیسے اس کی قدرتوں کا انکار کر سکتے ہو، جو مٹی سے پتلا بنا کر ایک اشارے سے اس میں جان پھونک کر اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے تمہاری اس چھوٹی سی مشکل کو حل کرنا بھلا کیا مشکل۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے بہت دیر ہو گئی، جیسے اب دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ دعائیں رد نہیں کی جاتی، دعائیں ٹھکرائی نہیں جاتی، دعائیں دھتکاری نہیں جاتی۔ قبولیت کا لفظ ہی جب دعاؤں کے لیے بنا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور تمہیں نہ ملے؟ دیر سے ہی صحیح، لیکن یقین کرنے والوں کو ملتا ضرور ہے۔ خوشی ہو یا غم، سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اسے تمہارا یوں اس سے باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو، غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اس کو اپنے سارے راز بتاتے ہو، جب سسکتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ الفاظ نہیں اب یا رب، تم تو سسکیاں بھی سن لیتے ہو، جب ساری رات جاگ کر آسمان کو تکتے رہتے ہو، جب فیکون کی آس میں کن پر یقین رکھتے ہو، جب اس کی رضا کی خاطر درد کو سینے سے لگا لیتے ہو، اسے تمہارا یوں محبت کرنا، باتیں کرنا، التجا کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔
اور ایک وہی تو ہے جو ہمارا درد سمجھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہمیشہ اداس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کس دکھ تکلیف سے گزرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا ہی مجھے ہمیشہ پر امید رکھتا ہے کہ اگر وہ مجھے پوری کائنات بھی دے دیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میری دعائیں قبول کر لیں تو ان کے خزانوں میں رتی بھر کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، تبھی ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم تھک جائیں تو جائے نماز پر ہی سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر لیتے ہیں، اور وہ خاموش رہ کر بھی ہمیں پرسکون کر دیتے ہیں، ہمارے سارے غم ہم سے لے لیتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہیں کہ ہمیں بھی لوگوں سے وابستہ امیدوں سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اور ہم صرف ایک رب پر منحصر رہتے ہیں، ایسا رب جس کے حکم کے بغیر ایک بھی پتا نہیں گرتا، جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلتی کالی چیونٹی کو بھی جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے بھی جانتے ہیں اور وہ آپ کو بھی جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ بے نیاز ہے، تبھی ہمیں نوازتے جاتے ہیں۔ مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں، اور آپ کا رحمان رب آپ سے امتحان لے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ایسے ہو جاتا، ویسے ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے۔ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھیں کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہتر کیا ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، باقی تو آپ کے اعمال کے مطابق جو سزا اور جزا کی صورت میں آپ کو روز مل جائیں گے۔ ہم گھبراتے کیوں ہیں مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا ہم نہیں جانتے ہمارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ ہماری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آسانیوں میں تو ہر کوئی جی لیتا ہے، لیکن مشکل میں جینا کسی کسی کو آتا ہے۔ سو آج اگر ہم مشکل میں ہیں تو اسے اپنی بدنصیبی نہ سمجھیں، بلکہ شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش کے لیے چنا ہے۔ چنانچہ پوری ہمت، کوشش اور کامیابی کے ساتھ اس مشکل وقت سے نکلیں اور دنیا والوں کے لیے ایک مثال بن جائیں۔ اللہ کریم کے سوا ہر چاہ، ہر طلب ہمیں رون دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب جس بھی صورت میں ہو، ہم سے ہمارا اپنا آپ چھین لے جاتا ہے۔ اللہ کے سوا جس چیز کی طلب ہم دل میں بساتے ہیں وہ ہمارے دل کا روگ بن جاتا ہے، ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہماری زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی خواہش کی چاہ اللہ کریم سے زیادہ کرتے ہیں، وہی طلب اور وہی چاہ ہمیں ریزہ ریزہ کر کے رسوا کر دیتی ہے۔ وہ طلب چاہے دولت کی ہو، شہرت کی ہو، کسی انسانی محبت کی صورت میں ہو، یا پھر کوئی بھی خواہش، کوئی بھی منظر ہو، ہر طلب کی انتہا بیزاری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب کریم کے سوا ہر طلب
ہر چاہ کی منزل سیراب ہے، بس ایک اللہ رب العزت کی طلب ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ملا دیتی ہے، جو ہمیں پاک کر جاتی ہے۔ طلب اگر اللہ کے سوا ہو تو حاصل ہو کر بھی سکون نہیں دے پاتی۔ اللہ کریم کی طلب تمام خواہشوں سے بہترین طلب ہے۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنی چاہے مرضی گوتے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شاید ہی ایسا کوئی دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو۔ ہر انسان تکلیف کے کسی نہ کسی سفر میں ہے۔ کوشش کرنے سے سب ہو جاتا ہے، ایک بار نہیں کئی بار کر لینی چاہیے۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا، مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو نہیں معاف کروں گا تمہیں۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ وہ تو بس تمہیں آزمائش سے گزار کر بہترین دینا چاہ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے ویسا اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ممکن جب اس کو اپنی خواہش کی چیز مل جائے تو وہ دنیا میں گم ہو جائے اور اللہ سے ہی دور ہو جائے۔ جیسے قارون کو مال ملا تو اس نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا اور نعمت اس کے لیے زوال بن گئی۔ انسان کو لگتا ہے فلاں چیز میرے لیے نعمت ہوگی، لیکن کبھی وہی زحمت بن جاتی ہے، چاہے اسے کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری طرف ہے، وہ میرے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ اکیلے ہی سب کے لیے کافی ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا اور کچھ بھی نہیں بھولتا۔ اشک جب تک اپنی آنکھ سے نہ آئے، دل جب تک اپنا نہ دکھے، کوئی کسی کا احساس نہیں کر سکتا۔ ہم لاکھ بار بھی اپنا حال دل بیان کریں، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ایسے میں محبت دوستی کے سب دعوے دکھڑے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ سب جان کر بھی لوگ آپ کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب دل میں اللہ کے ساتھ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ ہی ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ امید انسانوں سے نہیں، صرف اللہ سے ہی ہونی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آسانیوں میں تو ہر کوئی جی لیتا ہے، لیکن مشکل میں جینا کسی کسی کو آتا ہے۔ سو آج اگر ہم مشکل میں ہیں تو اسے اپنی بدنصیبی نہ سمجھیں، بلکہ شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو
اس آزمائش کے لیے چنا ہے۔ چنانچہ پوری ہمت، کوشش اور کامیابی کے ساتھ اس مشکل وقت سے نکلیں اور دنیا والوں کے لیے مثال بن جائیں۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار، ہماری رہنمائی فرما، ہمیشہ بہتر اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماضی میں کی گئی ہر نادانی اور خطا کو معاف فرما۔ ہدایت کے دروازے ہم پر کھول دے، دکھ اور تکلیف ہم سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ ہمیں آسودہ اور پرسکون زندگی عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی خیر، آسانیاں اور بھلائیاں عطا فرما۔ آمین۔